لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا موضوع ہے مقصد حیات. اس موضوع پر اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی گزشتہ تقریر کے بارے میں ایک کریکشن کرنا چاہتے ہیں. جو ہم نے اپنی گزشتہ تقریر میں دعائے قنوت کے متعلق جو واقعہ پیش کیا تھا، جو واقعہ بیان کیا تھا، اس میں دراصل وہ پوری دعا والحمدللہ رب العالمین تک ہے، اور وہ صاحب آخر میں والسلام علی المرسلین یہ والے جملے کا اضافہ کیا کرتے تھے. یعنی وہ جو دعائے قنوت، جو قنوت میں پڑھنے کے لیے جو مستحب جو دعا ہے، توضیح المسائل میں جو بیان کی گئی ہے، قنوت کے جہاں پہ مسائل ذکر کیے گئے ہیں وہاں پہ یہ دعا بھی درج کی گئی ہے. تو مکمل دعا اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. یہاں تک دعا مکمل ہے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد میں وسلام علی المرسلین کا اضافہ کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ پھر ہم نے جیسے کہ گزشتہ تقریر میں ہم نے وہ پورا واقعہ بیان کیا. تو دراصل یہ کئی سالوں پہلے کی بات ہے، لہذا تھوڑی اس واقعے کو ریکلیکٹ کرنے میں ہم سے تھوڑی خامی ہو گئی، اور برابر سے وہ واقعہ ہم ریکلیکٹ نہ کر سکے. لیکن الحمدللہ بعد میں ہم کو خیال آیا، ہم کو یاد آیا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں، ایسا تھا. لہذا اس کی تصحیح اور اس کا کریکشن ہمارے لیے ضروری تھا، جو ہم نے کر دیا. بہرحال، تو یہ تو تھی کل کی گزشتہ تقریر کے متعلق کریکشن. اب آج کا جو موضوع ہے مقصد حیات. تو مقصد حیات کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ اور یہ جو تمام کائنات ہمارے نظروں کے سامنے ہے، آخر ہمارے وجود کا اور اس کائنات کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر ہمیں کیوں خلق کیا گیا، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کہاں جائیں گے. تو اس موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آج عموماً دنیا کی حالت کیا ہے. آج دنیا کس ڈگر پر چل رہی ہے، اور آج کے دنیا کے حالات اور ماحول ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اور لوگ کس طرز عمل پر زندگی گزار رہے ہیں، اور لوگوں نے کن چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنایا ہوا ہے. تو عموماً مشاہدے میں یہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک زیادہ تر لوگ مقصد حیات کے حقیقی معنوں سے غافل ہیں. اور پہلی بات تو یہ کہ
زیادہ تر افراد تو اس سوال کے بارے میں غور ہی نہیں کرتے، اور ایک عام پیٹرن کے حساب سے جیسے ان کے آباء و اجداد زندگی گزارتے آئے یا جیسے دوسرے لوگ گزار رہے ہیں اس کے حساب سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور کبھی سنجیدگی سے اور ٹھنڈے دل سے کبھی اس مسئلے پر غور ہی نہیں کرتے۔ چنانچہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ جب زندگی میں اس کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے جب، اور بچہ جب اسکول جانے لگتا ہے تو وہاں سے لے کر آخر تک کے جو عام مشاہدات ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلے تو بچپنے میں زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھی تعلیم دلانا یہ مقصد ہوتا ہے۔ پھر جب تعلیم حاصل ہو گئی تو تعلیم کے بعد میں اچھے سے اچھی ملازمت حاصل کرنا یا اچھے سے اچھا کاروبار کرنا۔ پھر یہ مقصد جب حل ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا اور اپنے لیے اچھے سے اچھا گھر لینا، اچھے سے اچھی گاڑی لینا، اور زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس جمع کرنا، اور دنیا میں عیش و عشرت اور آرائش و آسائش کے جتنے وسائل ہیں ان کا جتنا زیادہ سے زیادہ حصول ممکن ہے ان کو حاصل کرنا، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کا اختتام کر دینا۔ یہ ہے عمومی طور پر لوگوں کا طرز عمل، اور عام طور پر آج دنیا کے ہر حصے میں واقع انسان کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، آج کے دور کے عام اور اوسط انسان کی زندگی اسی ڈگر پر چل رہی ہے، جس میں ہوتا یہ ہے کہ جن چیزوں کو انسان اپنا مقصد بنا کر جن چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور جن چیزوں کی حصول میں مصروف رہتا ہے، وہ چیزیں دراصل انسان کی مقصد زندگی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ چیزیں مقصد حیات ہیں، بلکہ وہ انسان کی ضروریات ہیں۔ اور آج کا انسان زیادہ تر اپنے مقصد کو بھلا کر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور کسی کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو جب عام دنیا کی یہ حالت ہے کہ ابتدا سے انتہا تک ایک مخصوص پیٹرن پہ زندگی گزر رہی ہے اور زیادہ تر افراد مقصد حیات سے غافل ہیں، تو آخر یہ ضروریات تو پوری ہو جاتی ہیں، اور جیسے تیسے انسان ان میں سے جس درجے تک اس کی کوشش رہتی ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ تو ضروریات ہیں، یہ تو ہماری زندگی کی اور ہمارے نفس کی خواہشات ہیں جن کی ہم تکمیل کرتے ہیں۔ لیکن مقصد حیات کیا ہے؟ اب اس سوال کو حل کرنے کے لیے ہم کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اب کائنات میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کا کچھ نہ کوئی مقصد ہے۔ کائنات میں ہر چیز جو موجود ہے انسان کو چھوڑ کر، انسان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ ساری کی ساری کائنات اپنے اس مقصد کو پورا کر رہی ہے، اور اپنے وہ پروگرامنگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فکس کی ہے اس کے اصول کے مطابق وہ اس پر عمل کر رہی ہے۔ کائنات کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے ابتدائی ادوار میں تاریخ کے قدیم زمانے میں لوگ جب کائنات کی درجہ بندی کیا کرتے تھے تو اس میں جمادات، نباتات، حیوانات، یہ تین مخصوص گروہ درجہ بندی ہوا کرتی تھی۔ پھر بعد میں چار عناصر کے بارے میں درجہ بندیاں کی گئی کہ آگ، مٹی، پانی اور ہوا، یہ کائنات کے بنیادی عناصر ہیں۔ پھر بعد میں جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اور مینڈلیف نے پیریوڈک ٹیبل کو انوینٹ کیا، تو آج جدید دور تک پہنچتے پہنچتے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتے ہوتے انسانوں کا علم یہاں تک پہنچا کہ آخرکار اس نے پیریوڈک ٹیبل میں
تقریباً 100 کے قریب عناصر کو درج کر دیا۔ تو اس طرح ہم دیکھیں گے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کو وہ پورا کر رہی ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسان کی کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کر رہی ہے، اور انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان کی خدمت میں لگی ہوئی۔ اور اس مسئلے کو اور اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں مختلف آیات کے ذریعے مختلف چیزوں کا جہاں پر ذکر کیا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَسَخَّرَ لَكُمْ کہہ کر مختلف چیزوں کا تعارف کرایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں یہ چیزیں۔ کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کر دیا ہے یعنی انسان جب چاہے جیسا چاہے ان سے استفادہ کر سکتا ہے، اور وہ چیزیں انسان کو کے تسخیر میں دے دی گئی ہے، انسان نے ان چیزوں کو تسخیر کیا ہوا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ تمام کائنات کی چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہیں۔ اب یہاں پر مثالوں کے ذریعے اس بات کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا کائنات میں جو جمادات کی اگر درجہ بندی کے حساب سے دیکھا جائے تو جمادات ہیں جس میں مٹی، پتھر اور چٹانیں اور معدنیات وغیرہ ہیں، تو ان سے انسان گھر بنانے اور دوسری صنعتوں میں ان کا استعمال کرتا ہے۔ نباتات ہیں جہاں پہ سبزی، ترکاری اور بھاجی وغیرہ یہ وہ چیزیں تو وہ انسان اپنے کھانے میں لیتا ہے۔ اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حیوانات کے کھانے میں آتی ہیں، الٹیمیٹلی انسان حیوان کو بھی کاٹ کے کھاتا ہے۔ تو اس طرح اب حیوانات میں سے بہت سے حیوانات ایسے ہیں جن کو انسان کھاتا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر سواری کرتا ہے۔ تو یہ تینوں کیٹیگری میں ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ تینوں چیزیں بھی، یہ کیٹیگری بھی ہے جو انسان کی خدمت میں لگی ہوئی۔ پھر آگ جلانے کے کام آتی ہے، پانی پیاس بجھانے اور زراعت اور دوسری چیزوں کے لیے، ہوا سانس لینے کے لیے، اور مٹی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ مکان وغیرہ بنانے تعمیر کرنے کے لیے۔ تو اس طرح پیریوڈک ٹیبل کے تمام 100 ایلیمنٹس اور کائنات کی ہر چیز اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، اور الٹیمیٹلی ان تمام چیزوں کا مقصد ہے انسان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور انسان کو فائدہ پہنچانا، اور انسان کی خدمت کرنا۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کائنات کی ہر چیز کا مقصد ہے، اور وہ تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، تو آخر پھر انسان کا کیا مقصد ہے؟ اب انسان کی زندگی کا مقصد اور انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ یہ بات اور اس سوال کا جواب سب سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ ہم یا آپ یا کوئی اور، یا کوئی فلسفی یا کوئی سائنسداں یا کوئی مورخ یا کوئی جغرافیہ داں؟ نہیں، اس کا سب سے بہتر جواب وہی دے سکتا ہے جس نے ہم اور آپ کو اور تمام کائنات کو خلق کیا۔ چنانچہ آئیے ہم اسی کے نازل کردہ کلام کے ذریعے اور اسی کی کتاب میں اسی کے الفاظوں میں انسان کا مقصد حیات کیا ہے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے خداوند متعال کے کلام اور اس کی کتاب میں جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو ہم کو 2 آیتوں میں انسان کے مقصد حیات کے بارے میں اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ پہلی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی خداوند متعال وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر کون ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے
انسانوں اور جنات کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس آیت کی تفسیر اور تعویل میں ائمہ سے جو روایات وارد ہوئی ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ یعبدون یعنی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اپنی ساری زندگی اس کے احکام کے مطابق گزاریں اور اپنے تمام زندگی کو اس کے احکام اور فرامین کے حساب سے ڈھال لیں اور اپنی ساری زندگی اس کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ چنانچہ آئیے ان دو آیات کے ذیل میں ہم انسانوں کی مقصد حیات اور زندگی کے مقصد کے بارے میں مزید اس کی وضاحت اور تشریح و توضیح کریں۔ تو پہلی جو آیت ہے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے اور انسانوں کی جو زندگی ہے اور ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے اس کا مقصد ہے آزمائش، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں عمل کے حساب سے بہتر کون۔ اس آیت کے مطابق زندگی کا مقصد ہے آزمائش، امتحان۔ اب یہ آزمائش کیسی ہے، یہ امتحان کیسا ہے اور یہ کیوں ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ تمام چیزوں کو جو خلق کیا ہے تو وہ تمام چیزیں کو خلق کرنے کے بعد ان کو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ انفارمیشن، یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے اندر فیڈ کر دیے، پروگرام کر دیے اور اس کے حساب سے وہ چیزیں عمل کرتی ہیں اور ابتدا سے لے کر آج تک کر رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کریں گی۔ یعنی انسان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز پری پلانڈ اور پری پروگرامڈ ہے اور اسی پلاننگ اور اسی پروگرامنگ کے حساب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کی ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے اور عمل کر رہی ہے، اور اس کو کوئی چوائس نہیں ہے، اس کے لیے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی قدرت اور آزادی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ اپنی پروگرامنگ اور اپنی پلاننگ جو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے اس کے خلاف عمل کر سکے۔ یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جمادات میں سے مثلاً پتھر جو ہے وہ اپنی سختی کو چھوڑ کے اسفنج کی طرح نرم ہو جائے، یا نباتات میں سے پودے جو ہیں وہ زمین سے اگ کر آسمان کی طرف بڑھنے کی بجائے زمین کے اندر ہی اندر بڑھیں، یا مثلاً گلاب کا پودا گلاب کا پھول دینے کی بجائے چمیلی کا پھول دے یا موگرے کا پھول دے، اور حیوانات میں مثلاً جو چوپائے ہیں وہ اپنے چاروں پیروں پر چلنے کے بجائے دو پیر پر چلنا شروع کر دیں، یا ان کی سینگ غائب ہو جائے، یا وہ انسانوں کی طرح بات کرنے لگ جائیں، یہ تمام چیزیں ناممکن ہیں۔ یعنی جیسا جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پروگرام کر دی ہیں اسی کے حساب سے وہ چل رہی ہیں اور اسی کے حساب سے چلیں گی، اس کے خلاف عمل کرنا ان کے قدرت میں بھی نہیں ہے، ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے، ان کی آزادی ان کو نہیں دی گئی۔ مگر انسان کا معاملہ الگ ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت بھی دی ہے، پاور بھی دیا ہے اور اختیار کی آزادی بھی دی ہے۔ یعنی وہ چاہے تو اپنی قدرت اور اپنے اختیار کی آزادی کے حساب سے نماز پڑھے، چاہے تو نماز نہ پڑھے۔ یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان نے اگر نماز نہیں پڑھی تو وہ فوراً مر جائے گا یا وہ فوراً پتھر میں تبدیل ہو جائے گا یا اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا اور اس کی مرضی یہی ہے اور اس کی خواہش یہی ہے کہ اور وہ چاہتا یہی ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، لیکن اس نے مجبور نہیں کیا ہے۔ انسان پھر بھی آزاد ہے۔ آج دنیا کی تقریباً 10 بلین پاپولیشن میں سے شاید ہی 95% سے زیادہ کی پاپولیشن کو نماز نہیں پڑھ رہی، لیکن پھر بھی وہ زندگی گزار رہے ہیں۔
اور زندگی چل رہی. پتہ نہیں پرسنٹیج ہم نے بتایا صحیح یا نہیں. ایک مثال کے طور پہ یعنی اکثریت جو ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے جو انسان کو جو کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جن اعمال سے، ان اعمال کو انسانوں کی اکثریت نہیں کر رہی. مگر کسی کے ساتھ کچھ ہو نہیں رہا ہے کوئی. تو یعنی بولنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو قدرت اور آزادی اور اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو وہ نیک عمل کرے، چاہے تو وہ برا عمل کرے. اب یہ قدرت اور یہ آزادی اور یہ اختیار جو انسان کو دیا گیا ہے، یہی اس کی آزمائش ہے. اسی لیے اس کو یہ آزمائش کی خاطر ہی دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات اور انسان کو خلق کرنے کے بعد میں انسانوں میں سے اپنے پیغمبروں اور نبیوں کو چنا اور ان کے ذریعے کتابوں کو لوگوں تک ہدایت کی کتابوں کو لوگوں تک پہنچایا، اور ان کے ذریعے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے یہ لوگوں کو، انسانوں کو، سب کو بتا دیا گیا. اب اس پورے پروسیس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں گفتگو نبوت کے عنوان کے تحت میں ہوگی، مگر یہاں پر مقصد حیات پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے. لہٰذا تو اس اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اور کتابوں کو نازل کر کے انسانوں کو کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، کیا چیزیں کرنا چاہیے اور کیا چیزیں نہیں کرنا چاہیے، یہ صاف صاف کھول کھول کے واضح الفاظوں میں اور مختلف مواقعوں پر اور مختلف ادوار میں مختلف نبیوں اور رسولوں کے ذریعے مختلف کتابوں کے ذریعے انسانوں تک یہ بات پہنچا دی اور اپنی اتمام حجت کر دی. انسانوں کو عقل و دانش بھی دے دی، انسانوں کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی دے دی، تقریر اور تحریر کی صلاحیت بھی دے دی، اور انسان کو قدرت اور آزادی اور اختیار بھی دے دیا. اب یہ اس کی آزمائش ہے اور یہی اس کا امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اب انسان اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش اور اپنے ارادے سے، نہ کسی جبر اور اکراہ کے، نہ کسی فورس کے، اپنی مرضی سے وہ کیا کرتا ہے. لہذا اب یہ دیکھنا، یہ امتحان ہو رہا ہے، یہ آزمائش ہو رہی ہے کہ انسان اپنی مرضی، اپنے ارادے اور اختیار سے اور اپنی خواہش اور اپنی قدرت سے کن اعمال کو انجام دیتا ہے، کس راستے کو چنتا ہے، اچھائی کے راستے پر چلتا ہے یا برائی کے راستے پر چلتا ہے، نیکی کو اپناتا ہے یا بدی کو اپناتا ہے، جو کام کرنے چاہیے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، جن کاموں سے بچنا چاہیے ان سے بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے. یہی آزمائش اور یہی امتحان. اور انسان کو آزادی اور قدرت اور اختیار دے کر اور اچھا اور برا بتا کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اور بغیر کسی فورس اور بغیر کسی جبر اور اکراہ کے، بغیر کسی مجبوری کے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. کیونکہ کائنات کی ہر چیز جو پری پروگرام اور پری پلانڈ ہے اور وہ اس کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتی، تو ان تمام چیزوں کی اطاعت میں وہ بات نہیں ہے جو ایک انسان کی اطاعت اور عبادت میں جو بات ہے کہ اس کے پاس قدرت اور اختیار ہے اور آزادی ہے کہ وہ چاہے تو وہ چیز کرے اور چاہے تو نہ کرے، چاہے تو اس چیز سے بچے چاہے تو نہ بچے. لہذا جب ایک انسان جو فریڈم آف چوائس، جو فری ول جو اس کو دی گئی ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اور اس پر ایمان لا کر اور اس کے وجود اور اس کو اپنا رب مان کر اور یقین کر کے جب انسان اپنی مرضی اور اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے جب اس کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے تو یہ کمال عبادت ہے. اور یہ اطاعت اور عبادت کی معراج ہے
جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کی تمام چیزوں کی اطاعت سے زیادہ پسند ہے۔ لہذا اسی لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کی چیزوں سے الگ بنایا اور الگ پیدا کیا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک مخلوق اپنے ارادے اور اختیار اور اپنی مرضی اور قدرت سے اس کے سامنے جھکے، اس کو پہچانے، اس کو مانے، اس کی اطاعت کرے، اس کی عبادت کرے اور اپنی ساری زندگی اس کے احکام و فرامین کے سانچے میں ڈال لے۔ یہ ہو گئی آزمائش اور یہ ہو گیا امتحان جو پہلی آیت کے ذیل میں مقصد حیات قرار پاتا ہے، اور دوسری آیت جو کہ اسی آزمائش اور اسی امتحان کی وضاحت ہے دراصل، کہ یہ آزمائش اور یہ امتحان کیسے اور اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اور اس میں پاس ہونے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اب یہ جو لفظ ہے عبادت، اس کو عموماً اس کے معنی اور مفہوم غلط لیے جاتے ہیں، اور لوگ زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور اس قسم کی عبادات، جو عبادات کی مخصوص صورتیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہی ہے۔ تو اب اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا زندگی بھر انسان نماز ہی پڑھتے رہے اس کا مطلب ہے؟ تو نہیں، عبادت کا مطلب یہ نہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس تفسیر کی اس آیت کی تفسیر اور تعویل میں جو ائمہ سے روایات وارد ہوئی ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان معرفت حاصل کرے اور اپنی ساری زندگی اس کے احکام کے مطابق گزارے، وہ ہوگی عبادت۔ تو لہٰذا عبادت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کو جائے، زکوٰۃ نکالے وغیرہ، خمس نکالے وغیرہ، بلکہ اگر اس کی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک وہ اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزار رہا ہے اور اس کے احکام کے مطابق گزار رہا ہے، تو اس کی ساری زندگی عبادت ہوگی۔ اس میں اگر وہ جائز طریقے سے رزق حلال کی تلاش میں نکل رہا ہے تو رزق حلال کو حاصل کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا بھی عبادت قرار پائے گی، اور اپنی اور اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ اور بھائی بہن اور گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو بھی چیزیں وہ قصد مات جو کر رہا ہے وہ عبادت قرار پائے گی۔ اور پھر اس طرح زندگی کا ہر حصہ، زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کی جتنی ضرورتیں اور لوازمات ہیں اور جتنی انسان کی خواہشات ہیں، جائز خواہشات، ان تمام کو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام و فرامین کے تحت گزارے گا تو وہ اس کی پوری زندگی عبادت میں گزر ہوگی، اور یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اور یہی مفہوم ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی ہماری اطاعت کریں، ہمارے احکام و فرامین کے مطابق اپنی پوری زندگی بسر کریں۔ اور یہ بات تو انشاءاللہ اپنے مخصوص موضوع کے تحت آئے گی کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اور قرآن میں انسانوں کی پوری زندگی کے متعلق جتنے بھی قوانین کی ضرورت ہے وہ سب چیزیں قرآن اور اسلام کے اور احادیث کی روشنی میں بیان کر دی گئی ہیں، اور انسان اپنی پوری زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک ان احکام و قوانین و فرامین کے تحت گزار سکتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا گیا کہ جس کے متعلق خدا اور رسول کے جو احکامات ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچے ہیں۔ لہذا جب ایک انسان اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام اور فرامین و قوانین کے تحت گزارتا ہے تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے اور اپنی آزمائش میں پورا اتر رہا ہے۔ اور یہ آزمائش اور اس کا انجام یہی ہے کہ اس آزمائش کے بعد میں جب انسان اپنی موت کے بعد سفر آخرت پر روانہ ہوگا اور آخرت میں اور قیامت میں جب اسے اٹھایا جائے گا تو اس نے جو اعمال کیے ہیں اسی کے مطابق اس کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ نیک اعمال کے بدلے میں جنت اور بد اعمال کے بدلے میں جہنم۔ جس نے اپنی ساری زندگی احکام خداوندی کے حساب سے گزار دی وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا، اور جس نے اپنی ساری زندگی ان تمام احکام کی خلاف ورزی کی
وہ جہنم کا مستحق قرار پائے۔ تو اس طرح یہ زندگی ایک آزمائش ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے کہ ہم اپنی آزادی اور قدرت اور اختیار سے کون سا راستہ اپناتے ہیں۔ اگر ہم نیکی کا راستہ اپناتے ہیں تو آخرت میں مرنے کے بعد ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہائش ملے گی، اور اگر ہم بدی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو مرنے کے بعد آخرت میں ہمیں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اب یہاں پر آخر میں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ آخر ہم دیکھیں کہ یہ جو زندگی ہے اس کی مدت کیا ہے، یہ کتنی، یہ دنیاوی جو زندگی ہے یہ دراصل اس کی مدت کیا ہے، اس کی یہ کتنی بڑی ہے، یہ کتنی لمبی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں اور مرنے کے بعد اور آخرت میں جو ابد الآباد ہمیشہ کے لیے جو جنت یا جہنم میں رہنا ہے، ایٹرنیٹی، ہمیشہ کے لیے، اس کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی کتنی ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں، سورہ یونس کی آیت ہے شاید، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت میں لوگ جب ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ آخر ہم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو کہا جائے گا کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، زندہ دنیا میں ہم نہیں ٹھہرے مگر یہ کہ دن کے کوئی 1 گھنٹے کے مطابق، 1 گھنٹے کے جتنا۔ تو اس آیت کے تحت دنیاوی زندگی جو ہے آخرت میں اور قیامت میں ہمیں 1 گھنٹے کے جیسی لگے گی۔ آج ہم پریکٹیکلی اور دیکھیں تو دنیا کی ایوریج کے حساب سے آج کی جو لائف اسپین ہے وہ ایوریج کے حساب سے 60 ایئرس کے قریب ہے، مگر یہ 60 ایئرس جو ہیں وہ مرنے کے بعد جو ہم ایٹرنیٹی میں جانے والے ہیں، ہمیشہ کی جو زندگی آخرت میں ہونے والی ہے، خواہ وہ جنت میں ہو ہمارے نیک اعمال کے سبب یا جہنم میں ہو ہمارے بد اعمال کے سبب، وہ زندگی جو ایٹرنل ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرے پہلو سے جب ہم دیکھیں گے تو کچھ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے جو ایام ہے، آخرت کا جو دن ہے، قیامت کا جو دن ہے، یا ہمارے نزدیک، یعنی کچھ آیتیں ہیں کہ ان یومن عند ربہ کالف سنۃ مما تعدون، یہ آیت ہم کو یعنی برابر سے یاد نہیں ہے، کچھ اسی طرح الفاظ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ تمہاری دنیا میں زندگیوں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے کہ سورہ معارج کی آیت ہے یہ کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ ان آیات کے بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا اور آخرت کا اور مرنے کے بعد میں آخرت کے تمام ایام، خواہ وہ قیامت کا دن ہو یا بعد کے بھی ایام ہو، وہ تمام کے تمام دنیاوی زندگی کے 50,000 سال کے برابر ہوں گے، یعنی آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو ان تمام بنیادوں پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی صرف 1 گھنٹے کی ہے یا اس سے بھی کم کی ہے۔ تو یہ وہی بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ جب ہماری پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کی لیٹسٹ لائف میں کہ جب ایگزامز ہوتے ہیں، اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں یا پی ایچ ڈی کے ہوں یا جس کے بھی ہو، ایگزام کی ایک مدت رہتی ہے، پیپر 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے یا 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، بہرحال تو اس حساب سے یہ ہماری زندگی جو ہے، زندگی جو ایک امتحان ہے اور اس امتحان کی مدت ہے 1 گھنٹہ۔ اس 1 گھنٹے کے اندر ہم کو اپنی زندگی کا امتحان دینا ہے، اور اس میں جو ہمارے سے سوالات ہم سے پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات ہم کو لکھنا ہے عمل کی صورت میں، کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں یا بد اعمال کر رہے ہیں، اور یہ ہماری پوری زندگی کا ویڈیو ٹیپ پریزرو کیا جا رہا ہے،
اور زندگی کے ہر لمحے کا ہر سین پرزرو ہو رہا ہے، اور آخرت میں اور قیامت میں ہم کو ہماری پوری زندگی کا ویڈیو خود دکھایا جائے گا، اور اس کی ابتدا سے، اپنی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک کے ہر لمحے کا ہر سین ہماری نظروں کے سامنے آئے گا، اور پھر ہم کو پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے یہ 1 گھنٹے کی زندگی کس طرح گزاری۔ لہذا مقصد زندگی اور مقصد حیات صرف یہی ہے کہ ہم کو 1 گھنٹے کی زندگی دی گئی ہے، اور اس 1 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے، اور ہم کو ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اب ہم اپنے امتحان کے سوالات کے جوابات لکھنے کی بجائے اور اپنے کوشچن پیپر کا آنسر لکھنے کی بجائے، اگر ہم ایگزامینیشن ہال میں چھت کی سیلنگ پہ گھومتے ہوئے فین کو دیکھیں، کھڑکی کے باہر کے نظاروں کو دیکھیں، اور باہر کوریڈور میں جا کے کھانے پینے کے اندر مصروف ہو جائیں، اور کلاس کے بیک سائڈ پہ جا کر ایک آرام دہ صوفہ بچھا کے یا گدا بچھا کے سو جائیں، تو یہ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جو ایگزام کا کوشچن پیپر کا آنسر لکھنے کے بجائے غیر ضروری چیزوں میں اور غیر متعلق چیزوں میں مصروف ہو جائے، اور 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 3 گھنٹے کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور گھنٹی بج جائے اور ہم سے پیپر لے لیا جائے، اور پھر ہم کو پھر ہمارا رزلٹ یہ نکلے کہ ہم نے کچھ نہیں لکھا اور ہم فیل ہو گئے، اور 100 میں سے 0 مارکس مل گئے ہم کو۔ تو اس طریقے سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ 1 گھنٹہ ہم کس طرح گزار رہے ہیں۔ آیا ہم اپنے مقصد حیات اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، یا ہم غیر متعلق اور غیر مربوط چیزوں میں مصروف ہیں؟ اب رہ گیا سوال یہ کہ زندگی کی جو ضروریات ہیں، جو لوازمات ہیں، ان کو پورا کرنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے، اور ہم کو خلق کرنے سے 18,000 سال پہلے ہمارے رزق کو کائنات میں مہیا کر دیا گیا ہے، اور ہمارے کو جو چیز ملنی ہے وہ لکھ دی گئی ہے، وہ ہم کو مل کے رہے گی، مگر ہم کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم کو اپنی زندگی اس کے احکام و فرامین کے مطابق گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم کو اپنی ساری توجہ اسی پر دینی چاہیے، نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر۔ چنانچہ یہ 1 گھنٹے کی زندگی اگر ہم صبر سے گزار لیں، صبر کی مختلف قسموں میں سے 3 قسمیں ہیں، کہ ایک تو صبر ہوتا ہے اطاعت پر صبر، کہ ہم کو جو کام کرنے ہیں، جو ہم کو اطاعت کرنی ہے، اس پہ ہم صبر سے کام لیں اور اس سے اطاعت کریں، اور دوسرا صبر ہوتا ہے کہ معصیت سے بچنے پہ صبر، یعنی جو گناہ ہم کو جن کو چھوڑ دینا ہے، ان کو چھوڑ دینے میں جو تکلیف یا جو سختی ہمارے نفس پر آ رہی ہے اس پر صبر کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ مصائب اور آلام پر صبر کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو دولت کے ذریعے، کسی کو غربت کے ذریعے، کسی کو صحت کے ذریعے، کسی کو بیماری کے ذریعے۔ چنانچہ یہ زندگی کے تمام اپس اینڈ ڈاؤن جو ہیں وہ آزمائش کا حصہ ہیں، اور ہم کو اپنی آزمائش میں پورا اترنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور فرامین اور قوانین کے حساب سے ہم کو اپنی پوری زندگی گزارنا ہے۔ لہذا یہ جو تقریر اب اپنے ٹارگٹ سے کافی اوپر بھی ہو گئی، اور وقت بھی کافی ہو گیا، اور الحمدللہ جتنے مطالب اس عنوان کے تحت ہم کو بیان کرنے تھے وہ ہم نے بیان بھی کر دیے، لہذا یہ تقریر یہیں پر ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اب آئندہ تقریر سے ہم اپنے علمی سفر کو شروع کریں گے، کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کیا تشیع اور اسلام کا کیا فلسفہ ہے اور ہمارے کیا عقائد ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو تفصیل سے شروع کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔